کسی زمانے کی بات ہے کہ سلطنت نورستان کے عظیم بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا شہزادہ اکبر، جو ابھی جوانی کی دہلیز پر تھا، تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ نرم دل اور نیک نیت تھا، لیکن عقل اور تجربے میں کمزور تھا۔ جلد بازی میں فیصلے کرتا اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ سلطنت کے وزیر اعظم ایک دانش مند اور عمر رسیدہ آدمی تھے۔ وہ بادشاہ اکبر کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے، لیکن بادشاہ کو وزیر کی نصیحتیں بوجھ لگتی تھیں۔ دربار میں چند خوش آمدید درباری بھی موجود تھے، جو بادشاہ کی ہر بات پہ واہ واہ کرتے۔ ایک دن دربار میں ایک تاجر حاضر ہوا اور فریاد کی کہ اے بادشاہ سلامت، ہماری سلطنت میں چوریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ رات کے وقت کوئی محفوظ نہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے بغیر سوچے سمجھے اعلان کر دیا کہ آج سے ہر شخص اپنے ہاتھ باندھ کر سوئے گا، تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے۔ وزیر حیران رہ گیا، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ درباریوں نے خوشامد کرتے ہوئے کہا کہ کیا عقل مند فیصلہ کیا ہے، اب کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ یہ حکم سلطنت میں نافذ کر دیا گیا، لیکن لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے لگیں۔ ایک دن ایک کسان دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں سوکھنے لگ گئی ہیں، ہمیں اناج نہیں مل رہا۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو کسانوں کو حکم دیا جائے کہ وہ دریا سے پانی نکال کر کھیتوں میں ڈالیں۔ یہ سن کر کسان روتے ہوئے بولا کہ اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی تو ہم خود ہی دریا سے کھیتوں کو پانی دیتے، ہمیں حکومت کی مدد چاہیے۔ بادشاہ نے مدد کرنے کے بجائے حکم جاری کر دیا کہ جو کسان دریا سے پانی نہ نکالے اسے سزا دی جائے۔ اس حکم سے کسان مزید پریشان ہو گئے۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کسانوں کی مدد کے لیے کوئی بہتر حل نکالنا ہوگا، نہ کہ ان پر ظلم کیا جائے، مگر بادشاہ کو وزیر کی نصیحت بری لگی اور وہ غصے میں بولا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو۔ دوسری طرف بادشاہ کے حکم سے کسانوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ بازار میں جنس مہنگی ہو گئی اور سلطنت کے لوگ بغاوت پر اتر آئے، مگر دربار کے خوشامدی بادشاہ کو سب اچھا بتاتے رہے۔ بادشاہ کے احمقانہ فیصلے سلطنت کے لیے خطرناک ہونے لگے۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ ایک دن دربار میں بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ تم میرے فیصلے پر خاموش کیوں رہتے ہو؟ وزیر نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے سر ہلایا اور اجازت دی۔ وزیر نے کہا کہ جب سلطنت میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ لوگ بغاوت پر کیوں اتر آئے ہیں، اس طرح سلطنت مزید برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ ہو گیا۔ وہ خوشامد سننے کا عادی تھا، حقیقت برداشت نہ کر سکا۔ وہ چیخ کر بولا کہ تم ہمیشہ میرے فیصلوں کی مخالفت کرتے ہو، اگر تمہیں میرے احکام پسند نہیں تو تمہیں میرے دربار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر وزیر کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ وزیر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور سلطنت مزید بحران کی طرف بڑھنے لگی۔ وزیر کو قید میں ڈالے کئی دن ہو چکے تھے۔ اس دوران بادشاہ نے مزید احمقانہ احکام جاری کیے۔ سلطنت میں بھوک اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی، مگر بادشاہ کو اپنی نادانی کا احساس تک نہ تھا۔ آخرکار عوام کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ایک دن سلطنت کے لوگ شاہی محل کے اندر اکٹھے ہو گئے اور نعرے لگانے لگے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہم ایسی بادشاہت کو نہیں مانتے، وزیر کو رہا کیا جائے۔ بادشاہ لوگوں کا سمندر دیکھ کر گھبرا گیا۔ نادان بادشاہ نے فوج کو حکم دیا کہ جو بھی محل کے قریب آئے اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ محل میں افراتفری پھیل گئی۔ جب بادشاہ نے فوج کو ان لوگوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا تو فوجیوں نے بادشاہ کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا لیے۔ محل میں افراتفری پھیل گئی۔ بادشاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ مجھے وزیر سے ملایا جائے تاکہ کوئی حل نکل آئے۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر کو قید سے نکال کر دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں وزیر سے کہا کہ مجھے بچاؤ، سلطنت میں بغاوت پھیل چکی ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ واقعی ہی غلطی تسلیم کر چکے ہیں تو میرے مشورے پر عمل کرنا ہوگا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ بادشاہ نے فوری کہا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ عوام کا غصہ کم کرنے کے لیے آپ کو خود ان کے سامنے جا کر خطاب کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر عوام کے سامنے چلا گیا۔ نعرے لگاتی عوام بادشاہ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بادشاہ نے عوام کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں تم سب سے معافی مانگتا ہوں۔
لوگوں نے کہا کہ اگر آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو پھر معاف نہیں کریں گے۔ بغاوت کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھایا کہ سلطنت کی بھلائی کے لیے چند اہم اقدامات کرنے ہوں گے۔ نادان درباریوں کو محل میں سے نکال دیا جائے، کسانوں اور تاجروں پر لگے ناجائز ٹیکس ختم کر دیے جائیں۔ بادشاہ نے تمام تجاویز کو قبول کر لیا اور فوراً احکام جاری کر دیے۔ بادشاہ نے خوشامدی لوگوں کی جگہ نئے اور عقل مند لوگ دربار میں تعینات کیے۔ بادشاہ نے کسانوں اور تاجروں پر لگایا گیا ٹیکس ختم کر دیا۔ اس طرح چند ہی سالوں میں سلطنت دوبارہ خوشحال ہو گئی اور لوگوں کی غربت اور بدحالی ختم ہو گئی۔ سلطنت میں امن اور سکون ہو گیا۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو سٹوریز پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔